لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 3126۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم وہ کریم بن کریم تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ عزت والا آدمی کون تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پھر حضرت یوسف تھے، اور آپ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ حضرت یوسف خود بھی نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوتے تھے اور نبی کے پڑپوتے تھے۔ حضرت ابراہیم بھی نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق بھی نبی تھے، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی تھے، اور پھر حضرت یوسف خود نبی تھے۔ تو یہ چاروں نسلیں نبیوں کی، چاروں نسلیں جو تھیں یہ نبی کی تھیں، تو ان سے زیادہ معزز آدمی کوئی اور نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ سب سے زیادہ عزت والے تھے۔ حضرت یوسف کا واقعہ قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے۔ حضرت یوسف نے جو کردار پیش کیا، میرا خیال ہے وہ کردار ہم میں سے ہر ایک کے لیے رہنمائی دیتا ہے کہ کس طرح کر کے گناہ سے بچنا چاہیے اور کس طرح کر کے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کی ہر زیادتی کو جس طرح معاف کیا، اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ حضرت یوسف بہت حسین آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب گئے تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تھی، اور آپ فرماتے ہیں انہیں دنیا کا نصف حسن دیا گیا تھا۔ اگر میں اتنا عرصہ جیل میں ٹھہرتا جتنا حضرت یوسف ٹھہرے تھے، اور میرے پاس بلانے کے لیے داعی آتا، تو میں فوراً اس کی بات قبول کر لیتا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف کو نہ کردہ گناہ کی بنا پر 9 سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ اصولاً تو ان عورتوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ حضرت یوسف ہی کو جیل میں جانا پڑا، اور حضرت یوسف نے اللہ سے بلکہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ عورتیں مجھے جس گناہ کی طرف بلاتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اس سے بچا لے، اور مجھے جیل ہی بہتر ہے، میں کم از کم ان کے فتنوں سے بچ سکوں۔ تو 9 سال جب جیل میں رہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بادشاہ کو خواب آئی۔ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر کی، بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس بلاؤ، اتنا لائق آدمی اور اتنا نیک آدمی جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو اس وقت حضرت یوسف نے بجائے اس کے کہ وہ آزاد ہونا پسند کرتے، انہوں نے یہ بات کہی کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسا کیجئے کہ ان عورتوں کا ذرا معاملہ کلیئر کیجئے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ میں نے جو 9 سال جیل میں گزارے ہیں، تو کم از کم جب میں جیل سے باہر نکلوں تو میرے کردار پر کوئی دبا نہ ہو، میرا کردار بالکل صاف۔ بہرحال بادشاہ نے وہ کیس دوبارہ کھلوایا، اور واضح ہو گیا کہ قصور سارے کا سارا ان عورتوں کا تھا، اور حضرت یوسف کا معاملہ بالکل صاف تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اتنی دیر جیل میں رہے، اور جیل میں رہنے کے باوجود بھی انہوں نے یہ بات کلیئر کرنی مناسب سمجھی، اگر میں
یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر میں اتنی دیر جیل میں ٹھہرتا جتنا عرصہ حضرت یوسف ٹھہرے تھے اور مجھے بلانے کے لیے آدمی آتا تو میں اس کی بات قبول کر لیتا. لیکن حضرت یوسف نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنا معاملہ کلیئر کرنا چاہا، اور پھر واقعی معاملہ جب کلیئر ہو گیا تو پھر حضرت یوسف نے جیل سے نکلنا پسند فرمایا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ حضرت لوط پر رحم کرے، وہ کسی مضبوط آسرے کا سہارا لینا چاہتے تھے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا. اصل بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت لوط جو تھے یہ ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے تھے، اور جس علاقے میں حضرت لوط تبلیغ کر رہے تھے اس علاقے میں حضرت لوط کا خاندان موجود نہیں تھا. حضرت لوط نے اسی علاقے میں سے ایک خاتون کے ساتھ نکاح کر لیا. اب وہ اللہ کی قدرت ایمان بھی کوئی نہ لائی، اور جب حضرت لوط کے یہاں مہمان آئے تو ان کو حضرت لوط کی بیوی نے ہی بتایا تھا کہ حضرت لوط کے ہاں بڑے خوبصورت شکل و صورت کے لڑکے مہمان آئے ہیں، اور وہ آ گئے انہیں تنگ کرنے کے لیے. اس وقت حضرت لوط جو تھے وہ بڑے سخت پریشان ہوئے کہ میں کاش میرا کو خاندان ہوتا، اور کاش میں تم بدبختوں سے مقابلہ کرنے کی جرت رکھتا. باقی یہ تب تک کی بات ہے جب تک کہ حضرت لوط کو علم نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں. اب ہوا کیا، حضرت لوط بڑے سخت پریشان ہو گئے. تو اب انہوں نے جو تھے قوم کے لوگ، قوم کے بدماش، انہوں نے جب ان مہمانوں کو پکڑنا چاہا تو ان مہمانوں نے کیا کیا، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. آنکھیں جو تھیں ان کی مٹ گئیں، اور یہیں سے عذاب کا آغاز ہو گیا. ان کی آنکھیں مٹ گئیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وقت دے دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، ان پر عذاب آنے والا ہے. اور پھر عذاب تھوڑا نہیں آیا، 3 قسم کے عذاب ان پر آئے. ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ان کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان تک لے جا کر ان زمین پہ پھینک دیا، اور ان کی بستی جو تھی پھر وہ پانی میں غرق ہوئی. اور ان کے جو گناہ کی نحوست تھی، حضرت لوط کی قوم کے گناہ کی نحوست، وہ دیکھیے آج تک قائم ہے. بحیرہ مردار جس میں ان کی بستی غرق ہوئی تھی، اس میں آج بھی کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہتی. اسی لیے اس کا نام ہے بحیرہ مردار. 4000 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو، لیکن 4000 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بحیرہ مردار میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت لوط کا واقعہ بھی بتا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب بھی کوئی نبی بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کے کثیر لوگوں کے اندر بھیجا. یعنی ایسی جگہ جہاں بھی اللہ نے پھر نبی بھیجا وہاں پہ اس کے خاندان کے کافی لوگ وہاں موجود ہوتے تھے. حدیث نمبر 3127. سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے باپ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کبیرہ گناہوں کا ذکر کرنے لگے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی علمی بات نہ تھی جس پر موضوع ختم ہو سکے. تو انہوں نے مجھے یعنی عبداللہ کو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس بھیجا تاکہ میں ان سے اس کے بارے میں سوال کر سکوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے. میں ان کے پاس واپس آیا اور انہیں یہ بات بتائی،
لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا، یعنی یہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب اور سارے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ وہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن عمر کے گھر جا پہنچے۔ اب انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو پکڑا اور اسے اختیار دیا کہ تم 4 گناہوں میں سے ایک گناہ کر لو، یا تو شراب پی لو، یا کسی بچے کو قتل کر دو، یا زنا کر دو، یا خنزیر کا گوشت کھا لو، اور اگر تم نے کوئی بھی جرم نہ کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی تمہیں اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو 4 گناہوں میں سے ایک گناہ کا ارتکاب تمہیں کرنا پڑے گا۔ اور وہ 4 گناہ کون سے تھے؟ قتل، زنا، خنزیر کا گوشت کھانا اور شراب پینا۔ اس نے کیا کیا؟ شراب پی لی۔ اس نے سمجھا شاید شراب پینا جو ہے یہ چھوٹا گناہ ہے، اس نے شراب پی لی تاکہ اپنی جان بچا سکے۔ لیکن جب اس نے شراب پی تو وہ ان تمام جرائم سے نہ رک سکا جو وہ اس سے چاہتے تھے۔ اصل بات ہے انسان اپنی عقل کی بنیاد پر جرائم سے رکتا ہے۔ جب شراب نے انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر انسان ہر گناہ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ جو آدمی شراب پیے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے اور اس کے بعد اپنی نمازیں پڑھتا ہے، 40 دن تک شراب پینے کی وجہ سے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور جو آدمی اس حال میں مرے گا کہ اس کے مثانے میں کچھ شراب ہو تو اس پر جنت حرام ہوگی۔ اور اگر وہ شراب نوشی کے 40 دنوں کے اندر اندر مر گیا، 40 دن آپ کو پتہ ہے نماز بھی قبول نہیں ہو رہی، اور 40 دنوں کے اندر اندر اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ ہے شراب پینے کی سزا۔ انسان شراب پیے، 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس حال میں مرے کہ اس کے مثانے میں شراب موجود ہو تو اس پر جنت حرام ہوگی، اور اگر وہ شراب پینے کے 40 دن کے اندر اندر مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا، اس کی موت اسلام پہ نہیں ہوگی۔ اب شراب کی جو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر شراب کی حد بھی رکھی ہے۔ شراب کی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے رکھی تھی، بعد میں حضرت عمر کے دور میں اس کو 80 کوڑے کر دیا گیا تھا۔ تو شراب وہ پہلا گناہ ہے جب انسان کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے کسی پر تہمت لگانا بھی آسان ہو جاتا ہے، تہمت لگانے کے بعد اگلا کسی کی عزت لوٹنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلا گناہ اس کسی کو قتل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، زنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور یہ سارے کام جو ہوتے ہیں ان کا آغاز شراب نوشی سے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3129 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ایوب 18 سال تک بیمار رہے۔ ان کو کوئی جلدی بیماری تھی، اور اس جلدی بیماری کی وجہ سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ قریب و دور کے تمام رشتہ دار چھوڑ گئے، البتہ ان کے 2 بھائی صبح اور شام ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک دن ایک دوسرے کو کہنے لگا، تم جانتے ہو اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہانوں میں سے کسی فرد نے نہیں کیا۔ دوسرا بھائی کہنے لگا، وہ کون سا؟ اس نے کہا، دیکھو 18 سال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم نہیں کیا کہ ان کی بیماری دور کر دے، ورنہ اتنی لمبی ان کی آزمائش ہو گئی، تو یہ ضرور کوئی گناہ ہے جس کی سزا ان کو مل رہی ہے۔
جب وہ شام کے وقت حضرت ایوب کے پاس آئے تو ایک نے بے صبری میں یہ بات ذکر کر دی، یعنی اب شام کے وقت جب وہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے حضرت ایوب سے بھی اس بات کا ذکر کر دیا۔ حضرت ایوب نے ان کا الزام سن کر کہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس قسم کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دو آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے، وہ مجھے اللہ کا واسطہ دیتے اور میں اپنے گھر واپس چلا جاتا، اس وجہ سے کہ ان دونوں نے نہ حق انداز میں اللہ کا واسطہ نہ دیا ہو، وہ دونوں جھگڑے ہوتے تھے اور مجھے وہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتے تھے کہ ہمارے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ، ہاں تم اپنے رستے پہ جاؤ۔ تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ شاید میں نے یہ گناہ کیا ہو۔ ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر آزمائشیں بہت زیادہ بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس پر صبر کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر یہ جو ہوتی ہیں آزمائشیں، یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہیں، یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو حضرت ایوب قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، جب وہ قضائے حاجت کر لیتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گئے اور ان کی بیوی ان کے انتظار میں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے۔ اب حضرت ایوب نے کیا کیا، وہاں سے پانی پیا بھی اور اسی پانی کے ساتھ انہوں نے غسل بھی کیا، اور اس غسل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ ادھر ان کی بیوی سمجھ رہی تھیں کہ وہ دیر کر رہے ہیں، جب وہ واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریاں دور کر چکے تھے۔ اصل بات ہے کہ جب انہوں نے یہ والی بات سنی اپنے بھائی کی کہ تم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ رحم ہی نہیں کر رہا، 18 سال ہو گئے ہیں تمہاری مصیبت نہیں ختم ہو رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی تو اپنے بندے پر رحم آ جاتا ہے۔ ان کی بیوی ان کے ساتھ جایا کرتی تھی قضائے حاجت کے لیے، انتظار کر رہی تھی باہر۔ ہوا کیا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ یہ اپنا یہاں پہ پاؤں مارو، یہاں سے چشمہ پھوٹ پڑے گا، اس کا پانی پیو بھی اور اس کے پانی سے تم غسل بھی کر لو۔ حضرت ایوب کو اس کے پانی میں غسل کرتے ہوئے کچھ وقت لگ گیا، اور ان کی بیوی یہ بھی انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریاں دور کر چکے تھے اور وہ بہت حسین لگ رہے تھے۔ جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو پہچان نہ سکی اور ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت پیدا کرے، کیا تم نے اللہ کے نبی کو جو بیمار ہیں انہیں دیکھا ہے؟ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ جب وہ نبی صحت مند تھے تو تیرے سے بڑی مشابہت رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں وہی ہوں، میں وہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ حضرت ایوب کے 2 کھیت تھے، ایک گندم کا تھا، ایک جو کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم والے کھیت پر آ کر برسا اور اس سے سونا برسا، اور دوسرا بادل جو والے کھیت پر آ کر برسا اور وہاں پہ چاندی برسی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت بھی دے دی اور مال کثیر بھی عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جو تھے حضرت ایوب پر آزمائش بھیجی۔ حضرت ایوب صابر تھے، کبھی زبان سے یہ بھی نہیں نکلا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑی سخت تکلیف ہے۔ ان کی جو دعائیں قرآن مجید میں ذکر ہیں
ان سے ذرا بھی بے صبری اور بے قراری کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ جب آزمائش لمبی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ نہ صرف یہ کیا کہ بیماری ختم کر دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرما دیا۔ ایک کھیت پر سونا برسا، ایک کھیت پر چاندی برسی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ان کی اولاد بھی ان کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، ان کے بیوی بچے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، صرف ایک بیوی تھی جو مخلص تھی اور ان کے ساتھ رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ ساری جب یہ صحت مند ہو گئے وہ تمام اولاد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ مزید اور بھی دے دی، مزید اور بھی دے دی، اور اس طرح کر کے اپنی نعمتیں جو تھیں ان پر تمام کر دی۔ انہوں نے جو بیماری کے دنوں میں جو دعا کی وہ تھی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے بڑی تکلیف پہنچائی۔ مراد کیا تھی؟ کہ شیطان جو ہے وہ میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھ تیرا رب تجھے معاف نہیں کر رہا، دیکھ تیرے رب کو تجھ پہ رحم نہیں آ رہا۔ یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو بڑی سخت تکلیف ہے، نہیں، شیطان نے یہ میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں مجھے بدگمان کرتا ہے، یہ مجھے تیرے بارے میں بدگمان کرتا ہے، یہ مجھے تیری رحمت سے نا امید کرتا ہے۔ تو شیطان سے مجھے تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ سے انہیں کوئی شکایت یا شکوہ نہیں تھا۔ تو اسی لیے حضرت ایوب کا جو صبر ہے یہ مثال بن گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نہ صرف مال دیا، نہ صرف اولاد دی، پہلی اولاد بھی دے دی، اور پھر آگے سے مزید اور اولاد بھی عطا فرما دی۔ حدیث نمبر 3130، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، کسی بستی کا باسی سیجان کا جبہ جس کے بٹن ریشمی تھے پہن کر آیا اور کہنے لگا، خبردار، تمہارے اس ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواروں کے مقام کو کم کر دیا ہے اور چرواہوں کی عزتوں کو بلند کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے جو کم حیثیت والے لوگ تھے ان کو عزت والا کر دیا ہے، اور جو بڑے مالدار تھے اور اپنی خیال میں بڑا کچھ تھے ان کے مرتبے کو کم کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جبے کے گریبان سے پکڑا، جس جبے پر اس کو بڑا فخر اور تکبر ہو رہا تھا، اس کے گریبان سے پکڑا اور فرمایا، کیا میں تجھ پر ان لوگوں کا لباس نہیں دیکھ رہا جو بے وقوف ہیں؟ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آ پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور 7 آسمان اور 7 زمین اگر ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لے تو ان کو بھی لا الہ الا اللہ توڑ دے گا۔ اصل بات ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ساری قدرتیں اس کی ہیں، ساری طاقتیں اس کی ہیں، زمین اس نے پیدا کی، آسمان اس نے پیدا کیا، تو 7 آسمان اور 7 زمین اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک تو حضرت نوح نے اپنے بیٹوں کو لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی، اور دوسری چیز انہیں جس کی وصیت کی وہ تھی سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ یہ کلمات ہر چیز کی نماز ہیں اور انہی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ یعنی حضرت نوح جو ہیں اپنی جو اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، سب سے پہلی وصیت کیا کی؟ لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں۔ نمبر 2 سبحان اللہ و بحمدہ کی وصیت کرتا ہوں، اور تیسری بات میں تمہیں شرک سے منع کرتا ہوں اور میں تمہیں تکبر سے منع کرتا ہوں۔
کسی نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم شرک کو تو پہچانتے ہیں، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ کیا تکبر یہ ہے کہ انسان کے جوتے اور اس کے تسمے اچھے ہوں؟ یہ تکبر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا تو کیا تکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دوست ہوں اور ساتھی ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں اور اس کی مجلس بڑی شاندار ہوتی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بھی تکبر نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا اے اللہ کے رسول، تو پھر تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اگر تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے جوتے اور کپڑے اچھے ہوں، تکبر کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان کے ساتھی ہوں اور دوست ہوں اور وہ ان کے ساتھ مل کر اکٹھا بیٹھتا ہو اور اسے ان پر بڑا مان ہو، تو پھر یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ تو حق کو جھٹلا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تکبر کے بارے میں ہم پچھلی کلاسز میں کافی بات کر چکے ہیں۔ ایک تکبر انسان اللہ کے بارے میں کرتا ہے، اللہ کی بات کا انکار کر دیتا ہے، یہ تو ہے حق کو جھٹلانا۔ اور ایک انسان لوگوں سے تکبر کرتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے شرک کی۔ شرک جو ہے عام طور پر ہم اس کو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ شرک یہ ہے انسان اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا صدقہ نہ دے۔ تو میں آپ کو شرک کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہوں گی۔ شرک کی عام طور پہ 4 قسمیں ہیں۔ شرک کی سب سے پہلی قسم ہے عبادت کا شرک۔ عبادت کا شرک جو ہے یہ عام طور پہ ہم اس کو سمجھتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے، غیر اللہ سے دعا نہ کی جائے، غیر اللہ کے لیے صدقہ نہ کیا جائے، غیر اللہ کے نام پہ قربانی نہ کی جائے۔ یہ تو ہے عبادت کا شرک، اور عام طور پہ لوگ اس کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن شرک کی کئی اور اقسام بھی ہیں جو میں آج آپ کو واضح کروں گی۔ شرک کی دوسری قسم ہے نیت کا شرک۔ نیت کا شرک یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کی زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا انسان کی جو ہیں عبادتیں، انسان کی قربانیاں یا انسان کا جینا، انسان کا مرنا، اب جینے سے کیا مراد ہے؟ جینے سے مراد ہماری زندگی کے معاملات، یہ جو ہم 24 گھنٹے زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اولاد کے ساتھ رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، آپ اسکول اور کالج میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ تمام ہماری زندگی کے معاملات ہیں۔ تو یہ کس کے لیے ہونے چاہیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور یہ اگر ہم نے اپنے زندگی کے جو معمولات ہیں ان کی، اپنی زندگی کے معمولات کی نیت ہم نے اللہ کے علاوہ کر لی، دنیا کی کر لی، تو میں آپ کو بتاؤں یہ نیت کا شرک ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم نے گھر بنایا، گھر بنانے کی ایک نیت تو تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا سر چھپانے کے لیے مجھے ایک ٹھکانہ چاہیے، اور ایسا ٹھکانہ جو ہے اللہ نے ہمیں بنانے کی اجازت بھی دی ہے، بلکہ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ جو وسیع گھر ہے یہ انسان کی خوش بختی ہے۔ اب ایک شخص نے تو گھر بنایا اس لیے کہ میں اپنا سر چھپانے کے لیے مجھے ٹھکانہ چاہیے اور میں اس میں رہ کے اللہ کی عبادت اچھی کر سکوں گا۔ لیکن دوسرے شخص نے اپنا گھر بنایا دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا دیکھے گی میرا گھر کتنا شاندار ہے، میرے پاس کتنا مال و دولت ہے،
میں نے اپنا گھر کیسا شاندار ڈیکوریٹ کیا ہے۔ جب آپ نے نیت دنیا کو دکھانے کی کر لی، دنیا کی خاطر کر لی، یہ نیت کا شرک ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے شادی کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے شادی کا حکم دیا ہے تاکہ میری نظریں پاک رہیں اور مجھے نیک اولاد اللہ تعالیٰ دے، یہ تو ہے عین عبادت۔ لیکن اگر آپ نے شادی اس لیے کی کہ میں نے فلاں بڑے مالدار گھرانے میں شادی کی ہے تاکہ مجھے بڑی دنیا ملے، بڑی عزت مل جائے، فلاں خاتون کے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے بڑے عہدے دار ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، مجھے دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کی نیت کا شرک ہوتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور انہیں اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ بچے کل کو اچھے انسان بن سکیں، اپنی دنیا اچھی گزار سکیں، تو یہ تو ہو گئی آپ کی نیکی ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے ان کو تعلیم صرف اس نیت سے دی، آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھیج دیا، کیمبرج میں بھیج دیا، میرے بچے ڈالر اچھا کما لیں گے، بھلے وہ اللہ کو بھول جائیں اور بھلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے رہے، یہ نیت کا شرک ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ جب انسان نے اپنی زندگی کے تمام معمولات کو اللہ کی خاطر گزارا، اللہ کی خاطر اپنے معاملات جو تھے ان کا رخ اللہ کی طرف رکھا، تو یہ تو تھی عبادت۔ اور جب ان کا رخ دنیا کے لیے کر دیا، ان کا رخ اللہ کی خاطر نہ رکھا، اس میں سے اور اپنے جو تھے مفاد ڈھونڈے، یہ نیت کا شرک ہوتا ہے۔ دوسری بات، ایک دوسرا شرک جو ہے وہ ہے اطاعت کا شرک۔ یہ جو میں نے آپ کو نیت کا شرک بتایا ہے، قرآن مجید کی میں بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ لہٰذا ایک بات اپنے آپ کلیئر کر لیجیے، اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری اطاعت میں گزرے گا، وہ خواہ اولاد کی تربیت ہو، وہ خواہ گھر بنانا ہو، وہ خواہ سیاست کرنا ہو، وہ خواہ نوکری کرنا ہو، وہ خواہ کاروبار کرنا ہو، اللہ تعالیٰ میری زندگی کا ہر کام تیری رضا میں گزرے گا۔ اور جب میں نے تیری رضا کے علاوہ کوئی اور دنیا کا مفاد سوچ لیا تو یہ نیت کا شرک ہوا۔ تیسری جو شرک کی قسم ہے وہ ہے اطاعت کا شرک۔ ہم ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بڑا حق والدین کا رکھا اپنی فرما برداری کے بعد، لیکن والدین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر والدین حکم دیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اسی طرح ایک عورت پر بہت بڑی پابندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، لیکن وہ شوہر کی فرما بردار تب ہی ہوگی جب شوہر کی فرما برداری جو ہے اللہ کی فرما برداری کے اندر ہو۔ اور اگر خامند بیوی کو کہتا ہے حجاب نہ کرو، میرے دوستوں کے سامنے سج بن کر آؤ، اس بات پہ عورت خامند کی اطاعت کی پابند نہیں ہے، کیونکہ اصول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بھی مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں۔ والدین کی اطاعت آپ کو نہیں کرنی اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی اطاعت نہیں کی، ان کا باپ بت پوجتا تھا اور بت پجواتا تھا، حضرت ابراہیم نے ان کی اطاعت نہیں کی۔ ایک والدین آپ سے کہتے ہیں شرک کرو، اللہ قرآن مجید میں حکم دے دیتے ہیں
کہ اگر وہ تمہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے شرک کا حکم دے ان کی بات قطعاً نہیں مانو، ہاں دوسری باتیں مان لو، یہ بات تم نہیں مانو۔ والدین حرام کام کا حکم دیں، والدین کی اطاعت کی پابندی نہیں ہے۔ آپ کا باس حرام کام کا حکم دیتا ہے، آپ اس کی اطاعت کے پابند نہیں ہیں۔ عورت کو اس کا شوہر غلط کام کا حکم دیتا ہے، عورت اس شوہر کے حکم کی پابند نہیں ہے۔ تو اصل اطاعت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ تو جو کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی اور کی اطاعت کرتا ہے، خواہ اپنے والدین ہوں، خواہ شوہر ہو، خواہ اپنا باس ہو جس کی وہ نوکری کر رہا ہے، یہ تمام اطاعت کا شرک ہوگا۔ اور چوتھی جو شرک کی قسم ہے وہ ہے محبت کا شرک۔ آپ دیکھیے، ایک مسلمان ماں اور ایک کافر ماں کی ممتا میں فرق کوئی نہیں ہوتا، بلکہ جو ممتا ہے وہ تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ ایک شیرنی بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اور ایک بلی بھی اپنے بلونگڑے کو اپنے منہ میں اٹھائے لیے پھرتی ہے۔ تو ایک کافر عورت کی جو ممتا ہے اور ایک مسلمان کی جو ممتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان عورت کی جو محبت ہے شعوری ہوتی ہے، اگر اس کی اولاد جو ہے اس کی جو اللہ کی نافرمان ہے تو اسے محبت نہیں کرنی۔ دیکھ لیجئے حضرت نوح جو ہیں ان کے بیٹے غرق ہو گئے، وہ اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مشرک تھے اور اللہ نے منع کر دیا۔ حضرت نوح اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، حضرت لوط اپنی بیوی کو عذاب سے نہیں بچا سکے۔ قرآن مجید ان باتوں کو بڑا کلیئر کرتا۔ وہ جو قوم لوط پر عذاب آیا ہے، حضرت لوط کی بیوی ان عذاب والوں میں شامل تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی محبتیں اللہ کے لیے خالص ہوتی ہیں۔ تو یہ شرک کی 4 قسمیں ہیں جو میں نے بڑی مختصر طور پر آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو حضرت نوح نے اپنے بیٹوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ کی تلقین کی تھی، شرک سے منع کیا تھا، تکبر سے منع کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اپنے عمل میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 3131، سید حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت جس کا غلام بڑھئی تھا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا غلام بڑھئی ہے، کیا میں اسے یہ حکم دے دوں کہ وہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما سکیں؟ جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی ہے تو ایک کھجور کا تنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ بعد میں ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ میں اپنے غلام سے آپ کے لیے ممبر بنوا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب اس نے ممبر بنایا۔ جب جمعہ کا دن آیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو اس تنے نے بچے کی طرح رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس تنے نے ذکر کی باتیں نہ سنی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس تنے کو چھوڑ دیا اور ممبر پر خطبہ دیا تو اس تنے نے رونا شروع کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اسے یوں جپھی ڈالی جیسے بچے کو جپھی ڈالتے ہیں، اور اس کو سہلاتے رہے
جیسے بچے کو چپ کرنے کے لیے سہلاتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی سسکیاں سنتے تھے، ہم اس کی سسکیاں سنتے تھے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اسے گلے نہ لگاتا تو وہ قیامت تک روتا رہتا۔ 12 سال کی عمر میں درخت نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے شام کے ملک گئے تھے۔ وہاں پہ بحیرہ راہب تھا، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت سجدہ کر رہے ہیں، تو اس نے پھر ابو طالب سے کہا تھا کہ اس بچے کو واپس بھیج دو، اس بچے کو یہود قتل کر دیں گے۔ جبل احد آپ سے محبت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں اور دور سے نظر پڑتی ہے احد پہاڑ پر، تو آپ فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اونٹ آپ کے سامنے آ کر آنسوؤں سے رویا کرتے تھے۔ ہم نے پچھلے دنوں حدیث پڑھی تھی، آپ ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں پہ اونٹ آپ کے پاس آ گیا، اس واقعی آنسوؤں سے رونے لگ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوایا اور اسے پوچھا کیا بات ہے، تم اس کو اس سے کیوں مشقت کے کام لیتے ہو، اسے خوراک کم دیتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنسو پوچھے۔ مسجد نبوی کا تنا آپ کی جدائی میں روتا تھا، اور اگر آپ اسے گلے نہ لگاتے تو وہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ حدیث نمبر 3135۔ مسروق کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ اے ابو عائشہ، 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی اگر ایک بات کو مان لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا جس آدمی کا یہ خیال ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا۔ میں ٹیک لگائے ہوئے تھا، یہ حضرت مسروق کہہ رہے ہیں، میں ٹیک لگائے ہوئے تھا، یہ سن کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا ام المومنین مجھے ذرا مہلت دیجیے اور جلدی مت کیجیے، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ انہوں نے اس کو واضح افق پر دیکھا اور انہوں نے اس کو دوسری دفعہ دیکھا۔ تو ان آیات سے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں اس امت میں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں سوال کیا تھا، اور آپ نے مجھے جواب دیا تھا کہ یہ جبریل تھے۔ تو جبریل کو میں نے ان کی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ بالکل نبوت کے آغاز میں دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترۃ الوحی کے بعد جب جا رہے تھے تو انہوں نے آواز سنی، اپنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے آگے دیکھا، میں نے اپنے پیچھے دیکھا، میں نے اپنے دائیں دیکھا، میں نے اپنے بائیں دیکھا، مجھے نہیں نظر آ رہا، کوئی بلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ میں نے پھر کیا کیا، میں نے اوپر دیکھا اور میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو کہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے 600 پر تھے، اور اس نے زمین اور آسمان کے خلا کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا حضرت جبریل کو ان کی اصل حالت میں، اور دوسری دفعہ پھر انہوں نے جو تھا معراج کے موقع پر حضرت جبریل کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى تو یہ حضرت جبریل تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دیکھا تھا، ایک دفعہ جو تھے وحی کے آغاز میں اور ایک دفعہ پھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ حضرت جبریل تھے۔ پھر حضرت
عائشہ نے کہا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ کو آنکھیں نہیں پا سکتے اور وہ اللہ آنکھوں کو پا لیتا ہے اور وہ باریک بین اور خبردار ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک اور دلیل دی کہ تم نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ہاں اللہ انسان کو دیکھ سکتا ہے۔ ویسے بھی آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ جو تھے کلیم اللہ تھے، ان کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ رکھا ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی پردے کے پیچھے سے بات ہوتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ ہاں جب حضرت موسیٰ نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ میں اپنی تجلی جو ہے وہ کوہ طور پہ ڈالوں گا، اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی، کوہ طور جو تھا وہ جل کے سیاہ ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور جب ہوش آئی تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ ایسا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، انسان ان آنکھوں سے فرشتوں تک کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ دیکھیں جب ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری موت واقع ہو جاتی ہے، موت کے وقت فرشتے ہمیں نظر آتے ہیں، تو ہم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم آنکھوں کو نہیں پا سکتے اور وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے اور وہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے ایک اور جو تھی آیت دلیل کے طور پر پیش کی، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، اور کسی آدمی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، ہاں وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا اللہ تعالیٰ کوئی رسول بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے اسے جو چاہے وہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ بلند اور حکمت والا ہے۔ تو تین طریقے ہی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، یا پردے کے پیچھے سے جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے، پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ نور کا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتے تھے، لیکن ڈائریکٹ بات کرنے سے مراد فیس ٹو فیس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور کا ہے، اور اسی حجاب کے پیچھے سے حضرت موسیٰ کو آواز آتی تھی۔ تو تیسری بات، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، جیسے حضرت جبریل اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ یہ تو تھی پہلی بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عائشہ نے کہا جس نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ احکامات چھپائے ہیں تو اس نے اللہ پر جھوٹا الزام دھرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے اللہ کے پیغامات نہیں پہنچائے۔ تو لہٰذا دوسری بات کیا حضرت عائشہ نے کی؟ پہلی بات تو حضرت عائشہ نے یہ سمجھائی کہ جس نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا معراج کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، اس نے غلط کہا، اس نے اللہ پہ جھوٹ کھڑا۔ دوسری بات یہ کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کما حق ہو نہیں پہنچائے،
اس میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی، جیسے اہل تصوف کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ احکامات جو تھے امت کو نہیں بتائے اور وہ صرف حضرت علی کو بتا دیے، اور وہ علم پھر حضرت علی سے آگے منتقل ہوا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جس شخص نے یہ بھی کہا اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کھڑا۔ اور تیسری بات کہ جس شخص نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کو ہونے والے معاملات کے بارے میں جانتے تھے، اس نے بھی اللہ پر جھوٹ گڑا۔ یعنی جس نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب تھے، تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ گڑا۔ اور حضرت عائشہ نے اس کے لیے بھی قرآن مجید کی ایک آیت دلیل میں پیش کی، قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی فرما دیجئے زمین اور آسمان کے غیبوں کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک دفعہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا لستکثرت من الخیر، میں ساری خیریں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی کوئی تکلیف تو مجھے آتی ہی نہ۔ تو لہٰذا یہ تین باتیں جس نے کہیں اس نے اللہ پہ جھوٹ گڑا۔ تو یہ تین باتیں جو ہیں ان کو واضح طور پر سمجھ لیجیے۔ ان آنکھوں سے کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تمام پیغامات لوگوں کو پہنچا دیے۔ اور تیسری بات، آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اور چوتھی بات، اگر کوئی یہ باتیں کہتا ہے تو وہ اللہ پہ جھوٹ گڑتا ہے۔ حدیث نمبر 3136، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت مند تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو، نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ نہیں دکھا دیا جاتا، اور پھر اسے زندگی اور موت کا اختیار نہیں دے دیا جاتا۔ یعنی نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ فرق ہوتا ہے۔ عام انسان جو ہے اس کو موت کے وقت کا علم نہیں ہوتا، اس کی موت اچانک آتی ہے، لیکن نبی کو موت کا وقت بتا دیا جاتا ہے۔ نہ صرف بتا دیا جاتا ہے بلکہ اس کو اس کا جنت میں ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے، اور اسے اختیار دیا جاتا ہے، تم چاہو تو زندگی اختیار کر لو، تو چاہو تو موت اختیار کر لو۔ یہ نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ خاص ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، آپ کا سر میری ران پر تھا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر آپ کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی، آپ نے چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا، اور آپ یہ فرمانے لگ گئے، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ تک پہنچا دے۔ اس وقت میں نے کہا، مطلب یہ ہوا کہ آپ نے موت و حیات کے اختیار میں ہمیں ترجیح نہیں دی، اور میں نے پہچان لیا کہ اب یہ وہی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تندرستی کی حالت میں بیان کرتے تھے۔ آپ کو اختیار دیا گیا ہے زندگی اور موت کا، اور آپ نے اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہہ کے جنت کو اختیار کر لیا ہے۔ آپ کا آخری کلمہ تھا اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ تو یہ تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ جہاں تک حضرت موسیٰ کا معاملہ ہے، حضرت موسیٰ کا معاملہ بھی احادیث میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو بھیجا جان نکالنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ بڑے جلال والے نبی تھے، انہوں نے کیا کیا، حضرت اسرائیل انہوں تھپڑ مارا، ان کی آنکھ نکل گئی۔ وہ اللہ کے پاس گئے، کہنے لگے یا اللہ تو نے مجھے ایسے شخص کے پاس جان لینے کے لیے بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ ٹھیک کر دی، اور حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ تم اور زندہ رہنا چاہتے ہو، ایسا کرو کہ
بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال اور زندہ رہ لو۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد پھر موت، خواہ 1000 سال ہوں تب بھی موت تو موت ہے اور ہر ایک کو آنی ہے۔ تو جو تھا اللہ تعالیٰ نے کہا پھر موت، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ پھر ابھی صحیح، پھر ابھی صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن ایک بات پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کرنا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب مجھے موت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول کر لی اور انہیں بیت المقدس کے قریب موت آئی، اور وہیں پہ ہی پھر ان کی جو تھی قبر بھی ان کی وہیں پر ہے۔ حدیث نمبر 3139، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی مخلوق کا ایمان اعلیٰ اور افضل ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا۔ آپ نے فرمایا فرشتوں کو کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اچھا پھر انبیاء کا ایمان جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی طرف تو وحی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے انبیاء جنت اور دوزخ پر کیوں ایمان نہ لائیں؟ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے، تو انبیاء کیوں ایمان نہ لائیں؟ صحابہ کہنے لگے اچھا پھر صحابہ ہوں گے جن کا ایمان بہت افضل ہوتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں اور انبیاء انہیں ہر بات بتاتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں ایمان قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے۔ دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ افضل وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، ان کے ہاں وحی کی صورت ایک کتاب ہوگی لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ دیکھیں نا جن لوگوں نے نبی کو دیکھا انہوں نے نبی کی وجہ سے ان کے ایمان کی کیفیت بڑی فرق ہوتی ہے۔ نبی انہیں سب کچھ بتاتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو نبی کے بعد آئیں گے جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ان کے پاس صرف کتاب ہوگی اور وہ کتاب پڑھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، ان کا ایمان افضل ہوگا اور وہ اس کی پھر پیروی بھی کریں گے۔ انہوں نے نہ کوئی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا ہوگا، انہوں نے صرف اس کتاب کو پڑھا اور اس کتاب پر ایمان لائے، تو ان کا ایمان جو ہے وہ سب سے بہترین ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير